बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ दिन भर खेतों में काम करता, जमीन को संवारता और फसलों की देखभाल करता, लेकिन कभी कभार वालिद की खिदमत करते हुए थक जाता और दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। जब यूसुफ शाम को थका हारा खेतों से वापस आता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से उसकी थकन को महसूस करता था। हकीम के दिल में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर सिर्फ अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसे बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जान चुका था कि यूसुफ अपनी थकन और जिम्मेदारी के बोझ तले दब चुका है, और शायद इसे महसूस होने लगा था कि उसका बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ की बेरुखी ने हकीम को गमगीन कर दिया। कुछ दिनों बाद हकीम ने यूसुफ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। 2-3 दिन में दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूसुफ खामोश रहा, दिल में हल्की सी नदामत महसूस की, लेकिन जुबान से रोकने के लिए कोई अल्फाज अदा ना कर सका। चंद दिन बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर अपने दूसरे बेटे फरूक के पास चला गया। फरूक एक कामयाब ताजिर था, मालो दौलत की कोई कमी ना थी, लेकिन उसका रवैया भी काबिले अफसोस था। वो अपने कारोबार में मसरूफ रहता और उसकी बीवी ससुर को नजरअंदाज करती। हकीम दिन भर एक कोने में खामोश बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए। एक दिन फरूक ने बीवी के कहने पर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का कुछ फायदा भी हो। हकीम खामोश रहा, क्योंकि उसका झुका हुआ जिस्म और कमजोर हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया। रात भर हकीम की खांसी और तकलीफ ने फारूक की बीवी को तंग कर दिया, तो उसने शौहर से कहा, ये बूढ़ा हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर रह सकते हैं। फारूक ने भी बेहिसी दिखाई और अपने वालिद से कहा, बाबा, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे बेटे के पास चले जाएं, मैं आपके इलाज के लिए पैसे दे दूंगा। बूढ़े हकीम को एक और जख्म मिला, लेकिन उसने सब्र किया और तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था। उसने वालिद का एहतराम तो किया, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद बिगड़ती गई, यहाँ तक कि वो वहां से भी निकल आया और चौथे बेटे अहमद के पास चला गया। अहमद एक लालची और धोखेबाज शख्स था। उसने वालिद को खुश दिली से खुशामदीद कहा, लेकिन उसकी मोहब्बत का सबब सिर्फ मालो दौलत का लालच का था। जब उसे मालूम हुआ कि वालिद के पास कुछ नहीं, तो उसने भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आखिर में हकीम ने अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास
جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ایک غریب مگر محنتی شخص تھا۔ وہ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا اس میں سے اپنے والد کے لیے دوائیاں خریدتا اور گھر کا خرچ چلاتا۔ اس کی بیوی بھی نیک اور مخلص تھی جو اپنے سسر کی دل و جان سے خدمت کرتی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت دیکھی تو دل سے دعا دینے لگا۔ آخر کار بڑھاپے اور بیماری کے سبب حکیم شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اس کی حالت دیکھ کر رو پڑتا اور ہر ممکن خدمت کرتا۔ حکیم نے آخر وقت میں عبداللہ کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، لیکن اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تم نے میری خدمت کی، میں تم سے خوش ہوں۔ میرے مرنے کے بعد بغداد کی فلاں گلی میں جابر نامی شخص کے پاس جاؤ اور اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے۔ وہ تمہیں ایک امانت دے گا جو صرف تمہاری ہے۔ اسے اپنی بیوی بچوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا، مگر یاد رکھنا اپنے باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ یہ کہہ کر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عبداللہ نے باپ کے جنازے میں تمام بھائیوں کو بلایا۔ وہی بھائی جو والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ نے سب کو بتایا کہ والد نے ایک امانت چھوڑی ہے۔ بھائیوں نے لالچ میں آ کر کہا، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم میں برابر تقسیم کر دینا۔ عبداللہ بغداد گیا اور امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، قیمتی جواہرات اور بہت سی اشرفیاں موجود تھی۔ عبداللہ نے ایمانداری دکھاتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حصہ دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی کی ساری ساکھ تباہ ہو گئی۔ باقی بھائیوں کا بھی یہی حال ہوا۔ جو چیز ہاتھ لگاتے وہ سونا بننے کے بجائے مٹی بن جاتی۔ یہ سب ناکامیوں کا ایک ہی جواب تھا، باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ کوفے سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعائیں اور مستقبل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے، وہ اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر سوالی بن کر آنے لگے۔ عبداللہ جو کہ ایک رحم دل انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔
وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں کو یاد کرتا اور کہتا، بابا آپ کی تربیت اور نصیحتوں نے مجھے بغداد کا امیر بنا دیا، لیکن آپ کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی حکمت اور صبر سے کر سکیں۔ نمبر 2، بیٹا والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید رکھتے تھے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والدین جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور آپ مزید پرانی اور نصیحتیں آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پیارے قصے کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جزاک اللہ۔